شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب، قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ہم آپ کا اپنے بہار رمضان کے برنامے میں استقبال کرتے ہیں۔ جناب، آج ہمارے پروگرام کا 7واں دن ہے، آپ ہمارے ناظرین کو 7ویں دن کے روزے کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 7ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ماہ رمضان میں ہم اللہ سے کون سی چیزوں کو طلب کرنا چاہتے ہیں اور توفیقات میں کیا اس سے مانگنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم 7ویں دن کی دعا میں دیکھیں گے کہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ۔ اے میرے پروردگار، اعنی تو میری مدد کر، فی ہے اس ماہ رمضان میں، علی صیامہ کن چیزوں کے اوپر، ہمارے روزوں کے اوپر، و قیامہ اور ہمارے قیام کے اوپر، کیونکہ اگر تو مدد نہیں کرے گا تاکہ میں روزہ رکھ سکوں، تاکہ میں قیام کر سکوں، تو یقیناً ہم تیری مدد کے بغیر کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آج ہر انسان روزہ چھوڑنے کا بہانہ چاہتا ہے، یا روزہ رکھ تو لیتا ہے لیکن شام تک اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اس کی ہمتیں ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں، اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں آئندہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو پروردگارا تو روزہ رکھنے میں ہماری مدد فرما۔ وجنبنی فی ہے، اور اے میرے پروردگار تو مجھے بچا اس مہینے میں، من حفاوات ہی ان چیزوں سے کہ جو لوگ صرف گمان کر لیتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچانا کہ جو لوگ صرف اڑا دیتے ہیں، تصورات کی صورت میں، خیالات کی صورت میں، شک و شبہات کی صورت میں۔ تو پروردگارہ، ہم ان شبہات سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ جو تیرے نزدیک ایک گناہ کے قسم جیسا ہو، کہ اگر کہیں میں شک و شبہ میں پڑ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھ سے دور چلا جاؤں۔ تو میرے پروردگار، اس مہینے میں تو مجھے بچانا شک و شبہ سے، و آثامہ اور گناہوں سے، کیونکہ انسان کے بہکنے کی سب سے پہلی منزل ڈاواڈول کی ہوتی ہے، کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ ضعیف ہوتا ہے تو پہلے وہ شک پیدا کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، یہ میرے بس کا ہے بھی یا نہیں، یہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں، پھر جا کر کے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو گناہ کی منزل میں پہنچ جاتی ہے۔ ورزقنی، اور اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دینا، فی ہے اس ماہ رمضان میں، ذکر کا، کس چیز کی توفیق؟ اپنے ذکر کی توفیق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے صرف رمضان میں روزہ رکھ لیا تو ہمیں توفیق مل گئی،
ہم نے اگر صرف نمازیں پڑھ لی تو ہم نے تیرا حق ادا کر دیا، لیکن پروردگارا آج جمعہ ہے، جمعہ میں ہمیں تیری طرف سے توفیق چاہیے تاکہ ہم دعاؤں کا نذرانہ، ہم زیارات کا نذرانہ، ہم تجھ سے گفتگو کا نذرانہ، ہم تجھ سے راز و نیاز کر سکیں، مناجات کر سکیں، تیری بارگاہ میں آ کر کے گڑ گڑا سکیں، اس کی ہمیں توفیق دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا ہی ذکر جو ہے وہ شفا بھی ہے، تیرا ہی ذکر جو ہے وہ دوا بھی ہے۔ اور اس کرونا وائرس میں ہم مشکلات سے دوچار ہیں، تو پروردگارا تیرا ہی ذکر ہے جو ہمیں بچائے رکھے گا، اور تیرا ہی کرم ہوگا جو ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو ہم اس مہینے میں تجھ سے جو مانگ رہے ہیں، تیرے ذکر کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ اور پروردگارا ذکر کرنے کی توفیق وقتی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشگی چاہیے، بے دوام ہی، کہ جس میں کانٹینیو ہو بے توفیق کا، اور جس میں تیری توفیق شامل حال ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جو میرے من میں آئے وہ میں کروں، ایسا نہ ہو کہ جو میرے خیالات میں آئے، جو میرے من مطابق ہے میں اس کو انجام دوں، بلکہ تو مجھے توفیق دینا کہ جو تیرے مطابق ہے اس کو میں انجام دے سکوں۔ یا ہادی المضلین، اے وہ کہ جو گمراہ ہیں ان کی ہدایت کرنے والا تو ہی ہے۔ تو پروردگارا یقیناً میرا نفس امارہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، تو پروردگارا نفس امارہ کو محفوظ رکھنا تاکہ ہم سرکش نہ ہونے پائیں، طغیانگر نہ ہونے پائیں، اور تیری بارگاہ سے دور نہ جانے پائیں۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 7ویں روزے کا ثواب بتلائیں۔ آج ہم ناظرین کی خدمت میں روزے کا ثواب عرض کریں گے، کیونکہ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کا ثواب کتنا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے اجر کتنا محفوظ رکھا ہے، تو اس چیز کو انجام دینے میں ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا جذبہ بھی جاگتا ہے۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں 7ویں دن کی دعا کا ثواب پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خداوند عالم 7ویں دن تم کو جنت النعیم میں 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ایک شہید کا خون اگر زمین کے اوپر گرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اگر 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقوں، وہ افراد کہ جو صادق ہیں، سچے ہیں، کہ اگر وہ کہہ دیں تو زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتا جائے، تو اگر ایسے صدیقوں کا ثواب اللہ اگر روزے داروں کو عطا کرے گا تو یقیناً روزہ رکھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور ہمارا دل بھی چاہے گا، کیونکہ اللہ نے اتنا اجر ہمارے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ جناب آج ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ جناب ہمارا پہلا سوال، اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں اور ہمیں انجیکشن وغیرہ لینا پڑ جائے تو اس پر روزے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کسی کو انجیکشن کی ضرورت پڑ رہا ہے تو حالت روزہ میں وہ لگوا سکتا ہے یا نہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ اگر کسی انسان کو حالت روزہ میں کمزوری یا کسی بیماری کے تحت انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ جائے تو آیات اعظام کے نزدیک حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب ہمارا دوسرا سوال، اگر ہم نے روزے کی نیت نہیں کی تو ہمارے روزے پر کیا حکم ہے؟ آپ کا دوسرا سوال بہت اچھا ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھنے کی نیت کرنا بھول جائے اور سحری کر لے تو اس کی روزے کا کیا حکم ہے۔ تو ہم عرض کرتے چلیں کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے روزے کی نیت نہ کرے، اور اگر وہ سحری کر رہا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ سحری میں کر رہا ہوں تاکہ روزہ رکھوں گا، تو پھر اسے روزہ
की नीयत अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई टाल मटोल करना चाहता है कि हम देखेंगे कि अगर हमें रोज़ा खलेगा नहीं या हम बर्दाश्त कर सकते हैं तब रोज़े की नीयत कर लेंगे, तो हुजूर वाला अगर उसने रोज़े की नीयत करने में इतनी ताख़ीर कर दी कि ज़ोहर हो गया, तो इसका मसला ये है कि वो उस दिन का रोज़ा भी पूरा करेगा और उसकी क़ज़ा भी रखेगा। जनाब, हमारा तीसरा सवाल, क्या हम शब जुमा में नमाज वहशत पढ़ सकते हैं या नहीं? तीसरा सवाल आपका बहुत अच्छा है कि आपने पूछा कि क्या शब जुमा में नमाज वहशत पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती है। तो हम अर्ज़ करते चलें, इंसान के जहन में हो सकता है ये ख़याल पैदा हो कि शब जुमा मरने वाला जो है उसके ऊपर अज़ाब नहीं होता है, तो अज़ाब ना होना एक अलग चीज़ है और नमाज वहशत का अदा करना दूसरी चीज़ है। लिहाजा बेहतर ये है कि आप नमाज वहशत भी अदा कीजिए, वल्लो वो शब जुमा ही क्यों ना हो। जनाब, हमारा चौथा सवाल, क्या हम रोज़े की हालत में नमक चख सकते हैं या नहीं? चौथा सवाल आपका ज़ाहिरन किसी खातून का ये सवाल होगा कि हम हालत रोज़ा में नमक को चख सकते हैं या नहीं। तो हम अर्ज़ करते चलें कि अगर उसका असर हलक तक नहीं पहुंच रहा है तो नमक चखने में कोई हरज नहीं है। खाली ज़बान पर रख करके अगर ये पता लगाया जा सके कि नमक कम है या ज़्यादा तो इतना किया जा सकता है, बशर्ते कि उसका असर हलक तक ना पहुँचे। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे बहार रमज़ान के बरनामे को पसंद किया, शेयर किया, कमेंट किया। अगर आपके पास रमज़ान से मुताल्लिक़ किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर राबिता कायम करें या हमारे व्हाट्सएप पे अपने सवालों को भेजें। इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।